دو پڑوسی ملک جو خود کو اسلامی بھائی کہتے ہیں اچانک ایک دوسرے کے خلاف جنگ کے دہانے پر آ کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ سب کیسے ہوا اور اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ آئیے اس پورے معاملے کو سمجھتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ صورتحال انتہائی سنگین ہے۔ راتوں رات دو اسلامی برادر ممالک ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئے ہیں۔ یہ ایک ایسی پیش رفت ہے جس نے سچ پوچھیں تو پورے خطے کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ تو آج ہم کن چیزوں پر بات کرنے والے ہیں؟ سب سے پہلے دیکھیں گے کہ سرحد پر یہ آگ بھڑکی کیسے، پھر اس کے پیچھے دہشت گردی کا کیا کنیکشن ہے، دونوں ملکوں کے بیانیے کیا ہیں، ان کی فوجی طاقت میں کیا فرق ہے، اس کے سیاسی اثرات کیا ہو رہے ہیں، اور آخر میں کیا امن کا کوئی راستہ ہے بھی یا نہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے ان واقعات پر ایک نظر ڈالتے ہیں جنہوں نے اس لڑائی کی چنگاری کو ہوا دی۔ یہ سب کچھ اتنی تیزی سے ہوا۔ ایک دہشت گرد حملے میں ایک اعلیٰ فوجی افسر کی شہادت ہوتی ہے۔ اس کے جواب میں پاکستان 18 مارچ کو افغانستان کے اندر فضائی حملے کرتا ہے، اور پھر گزشتہ رات افغانستان کا جوابی حملہ جس نے سرحد پر گویا ایک مکمل جنگ کی آگ بھڑکا دی ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر پاکستان نے یہ پہلا اتنا بڑا قدم کیوں اٹھایا؟ اس کا تعلق دراصل ایک بڑے سیکیورٹی مسئلے سے جڑا ہوا ہے۔ دیکھیں، یہ سرحدی تنازع اچانک پیدا نہیں ہوا۔ اس کی جڑیں پاکستان کے اندر بڑھتی ہوئی دہشت گردی میں ہیں۔ حالیہ کچھ عرصے میں دہشت گردی کے واقعات میں مسلسل اضافہ ہوا ہے، اور الزام ہمیشہ سرحد پار موجود ٹھکانوں پر ہی لگتا رہا ہے۔ تو پاکستان کا سرکاری موقف کیا ہے؟ وہ بالکل صاف صاف کہہ رہے ہیں کہ دہشت گردی بڑھ رہی ہے، جس کے پیچھے کالعدم تحریک طالبان پاکستان یعنی TTP جیسی تنظیمیں ہیں، اور انہیں مبینہ طور پر افغانستان اور بھارت میں محفوظ پناہ گاہیں ملی ہوئی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ فوجی اہلکاروں پر حملے کے بعد یہ فضائی کارروائی ایک ضروری اور براہ راست جواب تھی۔ ایک پرانی کہاوت ہے نا کہ جنگ میں سب سے پہلا کیجوئلٹی سچ ہوتا ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں طرف سے معلومات اور دعووں کی کیسی جنگ لڑی جا رہی ہے۔ یہاں پر بیانیے کا ٹکراؤ بالکل صاف نظر آتا ہے۔ ایک طرف پاکستان کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے 70 سے 80 دہشت گردوں کو نشانہ بنایا، تو دوسری طرف افغانستان کا دعویٰ بالکل الٹ ہے کہ ان حملوں میں عام شہری مارے گئے، جن میں خواتین اور بچے بھی شامل تھے۔ اب اس ساری کنفیوژن میں ایک تیسری آواز بھی شامل ہوتی ہے، اقوام متحدہ کی۔ ان کی رپورٹ کے مطابق ان حملوں میں 13 عام شہری ہلاک ہوئے، اور یہ معلوماتی جنگ صرف فضائی حملوں تک ہی نہیں رکی۔ دونوں ملک بعد کی جھڑپوں میں بھی ایک دوسرے کو 50 سے 70 ہلاکتوں کا نقصان پہنچانے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ اور ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ لڑائی سے ٹھیک پہلے دونوں طرف سے سوشل میڈیا پر قرآنی آیات پوسٹ کی گئیں۔ اس کے بعد تو جعلی ویڈیوز کا ایک طوفان آ گیا، یہاں تک کہ کچھ ویڈیوز تو ویڈیو گیمز کی کلپس تھیں۔ اچھا، اب ذرا فوجی طاقت کی بات کرتے ہیں کہ میدان جنگ میں کون کہاں کھڑا ہے، کیونکہ یہاں مقابلہ بالکل سیدھا نہیں ہے۔ دیکھیں، کاغذ پر تو فرق زمین آسمان کا ہے۔ ایک طرف ہے پاکستان کی ایک بڑی، منظم اور جدید ہتھیاروں سے لیس فوج اور فضائیہ، اور دوسری طرف ہیں افغان طالبان، جن کی اصل طاقت ان کی غیر منظم لیکن جنگی تجربہ رکھنے والی گوریلا فورس ہے۔ تو یہ گوریلا جنگ آخر ہے کیا؟ یوں سمجھیں کہ یہ آمنے سامنے کی لڑائی نہیں ہے، اس میں چھوٹے گروہ چھپ کر اچانک حملہ کرتے ہیں اور پھر غائب ہو جاتے ہیں، اور یہی وہ حکمت عملی ہے جس میں طالبان کو مہارت حاصل ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ سپر پاورز کے خلاف تقریباً 50 سال کی جنگ نے انہیں اس طرز جنگ کا ماہر بنا دیا ہے۔ جنگ کے اثرات صرف سرحدوں پر نہیں پڑتے، اس نے پاکستان کی اندرونی سیاست اور پورے خطے کی جیو پالیٹکس کو بھی ہلا کر رکھ دیا ہے۔ اور یہ ایک بہت ہی اہم اور حیران کن بات ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ جب بھی بھارت سے کشیدگی ہوتی ہے تو پورا پاکستان ایک ہو جاتا ہے، لیکن اس بار معاملہ بالکل مختلف ہے۔ افغانستان کے ساتھ اس تنازع پر پاکستانی عوام اور سیاسی جماعتوں میں گہری تقسیم نظر آتی ہے۔ اس تقسیم کی ایک مثال ایمل ولی خان جیسے سیاستدان ہیں جو امن اور بات چیت پر زور دے رہے ہیں اور لوگوں سے اپیل کر رہے ہیں کہ وہ نفرت انگیز بیانیے کا حصہ نہ بنیں۔ اور پھر دوسرے کی طرف پاکستان تحریک انصاف جیسی جماعتیں ہیں جن کا موقف بالکل سخت ہے۔ وہ افغانستان کی کارروائی کو اشتعال انگیزی قرار دے کر بھرپور جواب دینے کا مطالبہ کر رہی ہیں۔ یہ ملک کے اندر موجود شدید اختلاف رائے کو ظاہر کرتا ہے۔ اور یہاں پر کہانی ایک بالکل غیر متوقع موڑ لیتی ہے۔
ذرائع کے مطابق بھارت، جی ہاں بھارت، اس معاملے میں افغان طالبان کی مکمل حمایت کر رہا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی جیو پولیٹیکل تبدیلی ہے۔ سوچیں، پاکستان جو کبھی طالبان کا سب سے بڑا حامی سمجھا جاتا تھا، آج انہی کے خلاف لڑ رہا ہے۔ تو ان تمام باتوں کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس جنگ کا کوئی فاتح ہو سکتا ہے؟ کیا اس کا کوئی فوجی حل ممکن بھی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک ایسی جنگ ہے جسے کوئی بھی پوری طرح سے جیت نہیں سکتا۔ پاکستان اپنی تمام تر فوجی برتری کے باوجود ایک لمبی گریلا جنگ میں پھنس سکتا ہے، اور دوسری طرف افغانستان کبھی بھی پاکستان سے آمنے سامنے کی روایتی جنگ میں نہیں جیت سکتا۔ یہ ایک تعطل ہے۔ اسے ذرائع ایک المیہ قرار دے رہے ہیں۔ مسلمان سے لڑ رہا ہے، خون دونوں طرف مسلمانوں کا بہہ رہا ہے، اور فائدہ اٹھا رہے ہیں دور بیٹھ کر تماشا دیکھنے والے۔ اور شاید اس ساری صورتحال کا خلاصہ حافظ عبداللہ کے اس ایک جملے میں ہے کہ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں، بلکہ جنگ خود ایک مسئلہ ہے، واحد راستہ مذاکرات کی میز ہے۔ اور سوال یہیں پر آ کر ختم ہوتا ہے کہ اگر حل آخر میں بات چیت ہی ہے تو پھر اس ساری تباہی اور مزید خون ریزی کا انتظار ہی کیوں کیا جائے؟